کہ وہاں ایک کوا اور اس کی ماں آ جاتے ہیں۔ آنٹی، ساگر والے جنگل کو یہی راستہ جاتا ہے کیا؟ ہاں ہاں، یہی راستہ جاتا ہے ساگر والے جنگل کو۔ میں اور میرا بیٹا پچھم والے جنگل سے آ رہے ہیں، رشتہ دیکھنے گئے تھے وہاں ہم میرے بیٹے کے لیے، پرنتو وہ کوی تو زیادہ کالی نہ تھی۔ گوری بھی اپنی بیٹی کا رشتہ تو کرنا چاہتی تھی، اس لیے گوری کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ ہاں ہاں بہن، ہم کوے اگر کالے نہ ہو تو اچھے کہاں لگتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ میری بیٹی ہے، لاڈلی نام ہے اس کا۔ کیا شادی کر دی ہے آپ نے اس کی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں کی، بس کوئی اچھا سا کوا ڈھونڈ رہی ہوں میں اپنی بیٹی کے لیے۔ پھر تو قسمت ہی مجھے یہاں لے آئی ہے۔ میرا بیٹا دیکھو کتنا سندر ہے اور بہت امیر بھی، ہمارا اپنا گھر ہے اور کاروبار بھی، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ کیوں نہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں؟ آنٹی، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، مجھے بھی آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے۔ پھر نہ کچھ جانے نہ کچھ جانچ پڑتال کیے گوری کوی مان جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کل ہی میری بیٹی کو بہا کر لے جانا، میری بیٹی بھی بہت لاڈ پیار میں پلی بڑی ہے، ہم بھی بہت امیر ہیں۔ جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، بعد میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دیں گے ہم آپ کو۔ ایسے وہ ماں بیٹا کوا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے رہ جاتے پکشیوں کا کیا بھروسہ؟ میں نے اسے سب بتایا کہ ہم بہت امیر ہیں، پھر بھی اس نے کہا کہ ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ لالچی ہوتے تو اسی بات سے پتہ لگ جاتا۔ پتا جی، ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بھی وہ سمجھدار اور پڑھا لکھا پریوار لگ رہا ہے، امیر بھی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اگلے روز وہ بوڑھی کوی اپنے بیٹے کے ساتھ آتی ہے اور لاڈلی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے۔ 2-4 دن تو اس کی ساس اور پتی اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور پھر ان کا اصل چہرہ لاڈلی کے سامنے آتا ہے۔ لاڈلی، یہ گھر اب تمہارا ہی تو ہے، اور تمہاری ماں بول رہی تھی کہ وہ بہت امیر ہیں، میرے بیٹے کو کوئی ویاپار ہی کر دے تمہارا پتا۔ ساسو ماں جی، آپ تو کہتی تھی کہ آپ کا اچھا ویاپار ہے اور آپ بہت امیر ہیں۔ تو اور کیا ہم غریب لگ رہے ہیں؟ بس بس بورے، تم چپ رہو، ماں بات کر رہی ہے نا۔ لاڈلی، کچھ دنوں سے ہمارا ویاپار اچھے سے چل نہیں رہا، اگر تم اپنے پتا سے 50,000 روپے لا دو تو میرا بیٹا کوئی اور ویاپار کر لیتا۔ لے آئے گی، میری پتنی ضرور لے آئے گی، آخر ماں باپ کی دھن دولت پر سنتان کا بھی تو ادھیکار ہوتا ہے۔ پھر لاڈلی خاموش ہو جاتی ہے۔ اب جاؤ میری بیٹی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سبھی ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ لاڈلی خاموش ہو کر اپنے مما پاپا کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ بورے، ابھی زیادہ سختی نہ کرنا ورنہ بھاگ جائے گی ڈر کے مارے، اب تو شکار جال میں پھنس چکا ہے، آہستہ آہستہ کھائیں گے اس شکار کو۔ لاڈلی، تم کیسے اچانک؟ اور سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے تو تم کچھ پریشان دکھ رہی ہو۔ ماں، پتا جی کہاں ہیں؟ وہ باہر گئے ہیں کسی کام سے، آنے ہی والے ہوں گے۔ ماں، میری ساسو ماں نے بھیجا ہے۔ بتاؤ بتاؤ بیٹی، کیسے بھیجا ہے تمہاری ساسو ماں نے تمہیں؟ ماں، ساسو ماں 50,000 روپے مانگ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے پتی جی نے کوئی ویپار کرنا ہے، پرنتو بیٹی تمہاری ساس تو کہتی تھی کہ وہ بہت امیر ہیں۔ ماں، گھر تو ٹھیک ہے، کہتی ہیں ویاپار میں نقصان ہو گیا ہے، اس لیے 50,000 کی ضرورت ہے۔ تم دل تھوڑا نہ کرو میری بیٹی، یہ لو 50,000 تم لے جاؤ، اور ہاں، اپنے پتا کو یہ بات نہ بتانا، وہ ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے گا۔ پھر لاڈلی 50,000 لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ ہوئی نا بات، بہت پیار کرتے ہیں آپ کے ماما پاپا آپ سے۔
लाडली, लाओ लाओ, ये पैसे मुझे दे दो। फिर लाडली का पति वो पैसे लेकर बाहर चला जाता है। अब तो लाडली की सास ने तेवर ही बदल लिए थे। ऐसे मुफ्त में खाने के लिए नहीं ब्याह कर लाई थी मैं तुम्हें। उठो और जाकर रसोई में काम भी कर लो, अब तुम्हारा ब्याह पुराना हो गया है। सासू माँ, परंतु मुझे तो रसोई का काम अभी नहीं करना आता। तो माँ से सीख कर ब्याह करना था, अब क्या रसोई में काम तुम्हारी माँ करेगी? मेरी माँ का नाम तो ना ले आप, बहुत गुस्सा करती हो। मैंने अभी रोक रखा है अपने बेटे को, उसका गुस्सा अभी तुमने देखा ही नहीं, मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा अगर उसके सामने मेरे सामने जबान चलाई तो। लाडली डर जाती है और रसोई में जाकर रोने लग जाती है। अब तो लाडली की सास आए दिन उससे कोई ना कोई फरमाइश करने लगी थी। वो लाडली से गहने मंगवाती है। लाडली की माँ गोरी कव्वी अपने पति से चोरी चोरी गहने दे देती है। उसका पति हवाई मोटर की फरमाइश करता है। लाडली अपनी माँ से पैसे लेकर उसे वो भी ले देती है, परंतु उसकी सास और पति थे के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर गौरी ने अपने पति कालू से चोरी चोरी घर में जो कुछ भी था लाडली की सास और पति को दे दिया था, इसलिए कि किसी तरह उसकी बेटी खुश रहे। गौरी, मेरी तिजोरी में जो रुपए थे वो कहाँ हैं? कालू जी, मुझे कुछ ना कहना, वो सारी रकम तो मैंने लाडली के ससुराल वालों को दे दी है। क्या? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? और तुम तो कह रही थी कि वो बहुत अमीर है और उन्होंने जहेज भी नहीं लिया। क्या बताती, मैं डरती थी कि कहीं मेरी बेटी का घर ना उजड़ जाए। ये सब सुनकर कालू बहुत निराश हो जाता है। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि लाडली फिर से आ जाती है। लाडली बेटी, अब कैसे आई हो? क्या अब फिर से कोई फरमाइश कर दी उन्होंने? हाँ माँ, अब मेरे पति को नया घर चाहिए। लाडली, मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी माँ ने सब बता दिया है। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि अपनी बेटी को अपने घर रखकर भोजन न दे सकूं। आज तुम वापस नहीं जाओगी। क्या तुम अपनी बेटी का घर उजाड़ दोगे? ऐसे घर बसाने से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को अपने घर में रखूं। माँ, मैं क्या बताऊं, अब मैं भी उस घर में नहीं रह सकती। मेरी सास और पति बहुत मारते हैं मुझे। फिर लाडली अपने ससुराल वापस नहीं जाती और गौरी को एहसास होता है कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी करते समय अच्छे से जांच पड़ताल की होती तो आज उसे ये सब देखने को ना मिलता। कोयल के